جب زمانہ اس کے سامنے آئے گا تو صاحب الزمان کہلائے گا، اور جب عصر اس کے سامنے آئے گا تو صاحب العصر کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ میرا آخری فارس آئے گا تو زمانہ اس کا محتاج نہیں ہوگا، زمانہ اس کا محتاج ہوگا۔ زمانہ اس کے سامنے آئے گا تو صاحب الزمان کہلائے گا، عصر اس کے سامنے آئے گا تو صاحب العصر کہلائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہو کہ زمانے کو وہ اپنے اعتبار سے کنٹرول کر سکے۔ زمانہ اس کا محتاج ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب نے فیوچر کا جواب پاس میں ہی دے دیا کہ دیکھو میرا وارث آئے گا، کہیں کل تم اشکال نہ کر دو، کوشچن نہ کرو کہ کیسے پاسبل ہے۔ تو دادا نے انگلیوں کے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا کہ جب دادا کے اندر اتنی قوت ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹاتے تو پوتا جب آئے گا تو پورے زمانے کے حالات کو بدل دے۔ تو اس پر تعجب کس بات کی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تعجب کیوں ہے؟ جب دادا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے شمس نظام کو اپنے اعتبار سے چلائے، تو جب پوتا جب آئے گا تو اگر وہ پورے کائنات کے نظام کو بدل دے، کس بات کی؟ اب آپ کہہ رہے مولانا یہ تو وہ تھے، ہم تو گناہگار، ہم تو بدکردار لوگ، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے اندر کوئی ایمان کیسے آئے گا؟ سب سے بہترین طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعا کریے، دعا کریے، اور ایک چھوٹے چھوٹے عمل ہے آپ کی دعا کے سوال پڑھے محمد والے۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو بچوں سے دعائیں کروائیے۔ ماں کہتے ہیں کہ اپنے دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو بچوں سے دعائیں قبول کروائیے۔ بچے ہوتے ہیں معصوم، خود غرض نہیں ہوتے، ہمارے طرح گناہ میں آلود زمان نہیں ہوتے۔ جب تک بالغ ہو رہے تو آپ بچوں سے کہیے کہ دعا کرو، دعا کرو۔ اس کے ایک چھوٹا جملہ ہے جناب فاطمہ زہرا سے، ایک چھوٹا جملہ ہے، اللہم اجزک عنا الدین اغننا من الفقر۔ اگر کسی کو رزق کی تکلیف ہو رہی ہے تو جناب فاطمہ زہرا سے یہ روایت ہے کہ یہ چھوٹی دعا کرے، اللہم اجزک عنا الدین واغننا من الفقر۔ اور دوسری بھی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مجبور ہے، تندرست ہے، تو صرف دو رکعت نماز پڑھنی، صرف 2 رکعت نماز صبح کی۔ امام جواد کی نظر سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد سورہ الحمد کتنا کہنا کوئی بھی سورہ، اس کے بعد دعا نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے اور امام جواد کو ہدیہ کرے اور اپنی دعائیں مانگے۔ بہت ہی مکرم دعا، بہت چھوٹی دعا ہے، چھوٹا نماز 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد کھا لو۔ اس صلوات پڑھے محمد والے۔ تو مولانا یہ بتائیے، یہ تو اتنے بڑے ایمان والے، ہم بے ایمان، ہم کیسے ہمارے نہیں؟ آپ لائیے تو اپنے اندر، کوشش تو کریے۔ کیسے کوشش کریں؟
آج سے تقریباً 170 سال پہلے شام میں ایک مدرسہ تھا، تقریباً 150 سال سے اوپر ہو گیا. وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جگہ رکھتا کھانا تھا، حرام کام ہوتے تھے. اس بادشاہ نے اس جگہ کو توڑوا کر ایک مسجد بنوا دیا اور اس دور کے عالم سے بولا کہ دیکھیے یہ اب یہاں پر مسجد بن گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر اسلامی نالج ملے. اس عالم دین نے کیا کیا، اپنے استاد سے بولا، اپنے شاگرد سے بولا کہ بیٹا ایسا ہے تم یہاں پر رہو اور اس کی دیکھ بھال کرو. اب اس دور میں بہت زیادہ تنگ دستی تھی، لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، تمہیں معاونہ ہے، دینا اس کا کام. یہ بہت پریشان، یہاں تک کہ کتنی پریشانی، 3 دن ہو گئے تھے صحیح سے کھانا بھی زیادہ بھی نہیں، برداشت کرتا رہا. آخری میں اس کی برداشت کیونکہ آپ جائیں گے تو عرب میں ابھی بھی ایک چھت دوسرے چھت سے ملے رہتے ہیں. وہ رات پہ گیا، خدا کہاں سے دیکھتا ہے، کتنا راضی کتنا رحیم. یہ جاتا ہے چھت کے اوپر، سوچتا ہے کسی گھر میں کچھ کھانا نہ ہو تو تھوڑا سا کچھ مل جائے. ایک گھر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے 2 بوڑھے لوگ ہیں اور ان کے بعد کچھ کھانے کا ہے. یہ سوچتا ہے کچھ کھانے کو اٹھا لے، چوری کر لے. لیکن اس کے دل میں خیال ہے کہ کچھ ذرا ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کے یہاں سے چورا کے کیا فائدہ. وہ واپس آتا ہے دوسرے چھت، 2-3 گھر دوسرے چھت گھر میں جاتا ہے. وہاں پر 2 بچے رہتے ہیں. وہاں پر سوچتا ہے کچھ کھانے کو لے لے، لیکن پھر کہتا ہے کہ کچھ ذرا یتیم بچے ابھی ان کے ماں کے انتقال ہوا ہے، چھوٹے بچوں کے گھر میں چورانے سے کیا فائدہ. اتنے میں وہ اور تیسرے گھر جاتا ہے. جب تیسرے گھر جاتا ہے ایک عالیشان گھر، بہترین گھر، اور وہاں پہ جاتا ہے بہترین مختلف قسم کے غذا رکھی ہوئی. اب یہ طالب علم جاتا ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں چاہتا ہے کہ کھا لے. منہ تک آتا ہی ہے کہ اس کو عجیب سی کیفیت، ایک عجیب کی احساس آتا ہے کہ وہیں پر اس کو وہاں پر رکھ کر چلا. نیکسٹ ڈے استاد رہتے ہیں، کلاس ہوتی رہتی ہے. اتنے میں ایک خاتون آتی ہے. خاتون اس استاد سے، اس عالم دین سے کچھ بات کرتی ہے. عالم دین اس شاگرد کو بلاتے جو چوری کرنے گیا تھا، کہ ایسا ہے ادھر آؤ. ایک سلام پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ دیکھو یہ محترمہ ہے، یہ بیچاری لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو. اب آپ بتائیے جس کے 3 دن سے خود کھانے کے وعدے پڑے ہوئے، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو. آج کے دور میں ہمارے جیسے بھاگتے شادی، اس کو بھی یہ بھی غلط ٹاپک ہے. کبھی بہت آپ کو نہیں جو شادی کا دیکھو تم اس سے شادی کر لو. کہتا ہے استاد کیا بات کر رہے ہیں آپ، خود اپنے پیٹ کمانے پڑے ہیں، خود کھانے میں محتاجگی ہے، اور آپ ایک طرح پڑے محمد والے. یہاں پر خود کھانے کے معنی پڑے ہوئے ہیں اور آپ ہم سے بول رہے ہیں کہ آپ ان سے شادی کر لو. ہم تو خود نہیں بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، ان کو کیا کریں گے. خدا رحم الرحمین ہے، رازق ہے، تم کر لو انشاءاللہ خدا مستقبل آسمان. استاد نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد اب پیچھے پہ کچھ پیسے دکھا دو شادی کے کہ ابھی تم فی الحال اس سے کام چلاؤ، خدا دیکھنے والا ہے. اب یہ لڑکی لے کے جاتی ہے ان کو، کہتے آئیے میں آپ کو اپنا لے کے چلتا ہوں. پتہ چلتا ہے لڑکی جو جاتی ہے دھیرے دھیرے اسی گلی میں آتی ہے جہاں وہ چوری کرنے آیا. دھیرے دھیرے اسی گھر میں گھس جاتی ہے. تو یہ سوچتے ہیں شاید اس گھر میں رہتی ہوگی کوئی نوکرانی.
تھوڑی دیر بعد جب گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھیے یہ گھر میری ملکیت ہے، میں اس گھر کی مالکن ہوں. انہوں نے کہا جس پر تیسرا گھر جہاں پر چوری کریں کھانا کھانے والا عالیشان گھر. میرا شوہر کے انتقال ہو گیا تھا، میں اکیلے تھی، اس لیے میں نے نکاح کیا. اب چونکہ یہ گھر کی مالک میں ہوں اور آپ ہے میرے شوہر، آپ ہے میرے شوہر، تو آج سے آپ بھی اس گھر کے مالک ہیں. صرف اس گھر کے نہیں بلکہ آپ میرے بھی مالک ہیں. دیکھا زندہ کرمی، یعنی جب ایمان آپ خدا کو بلائیے تو آپ صرف وہ گھر نہیں اس گھر کی مالک کا بھی مالک بنا دیتا ہے خدا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو یہ ضروری ہے. اب بتائیے کہ بھائی دعا مولانا ہم تو دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے اتنی تو مسئلہ یہ کہ ہمیں توجہ چاہیے کہ ہم دیکھیں اپنے اندر دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں، اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا. دعا کمائے کا آپ جملے سنے، اللہم اغفر لی ذنوب التي تحت العصام، اللہم اغفر لی ذنوب تمطر النعم، اللہم اغفر لی ذنوب تحت الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب تحت الرجاء، اللہم اغفر لی ذنوب تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب تغیر النعم. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں روک لی جاتی ہیں. تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو وہاں پرابلم نہیں ہے، پرابلم اپنے پاس ہے.